یہ توقع تھی اور خطرہ تھا اور تحفظ تھا کہ شاید خلیجی جنگ جو خلیجی حالات ہیں اور ایران امریکہ جنگ جو ہے اس کے نتیجے میں خلیجی ممالک سے ہماری ترسیلات متاثر ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہم نے جو پچھلا سال ہے اس میں ریکارڈ اضافہ دیکھا ہے اور 41.6 بلین ڈالرز کی ترسیلات پاکستان کو وصول ہوئی ہیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 8.6% زیادہ ہیں۔ تو ترسیلات میں بھی ایک مثبت رجحان تھا۔ جو گڈز کی ایکسپورٹس ہیں ان میں کچھ خلل آیا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شپنگ آپریشنز ہیں بالخصوص گلف کے اندر اور دبئی کے اندر وہ متاثر ہوئے، اور اس سے آخری کوارٹر جو ہے وہ ایکسپورٹس کے لیے اس نے تھوڑے سے ڈسرپشن کی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ایک گڈز اینڈ سروسز کی ایکسپورٹس دیکھیں تو گزشتہ سال جو 40 تھیں، تقریباً یہ 8%، 40.8% سے بڑھ کر 40.9% ہو گئیں۔ تو اس میں معمولی اضافہ ہوا جو کہ قدرے زیادہ ہونا تھا اگر یہ آخری سہ-ماہی کے اندر ہمیں شپنگ کے اندر اور انشورنس کے اندر ڈسرپشن نہ ہوتی۔ کچھ شپنگ آپریشنز بند ہوئے اور کچھ یہ ہے کہ جو شپنگ کے اور انشورنس کے نرخ ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، جس سے ایکسپورٹس پہ کچھ اثر آیا، لیکن پھر بھی گڈز اینڈ سروسز کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ معمولی ان میں اضافہ ہوا، لیکن یہ ہمارے لیے ناقابل تسلی بخش ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے معاشی اہداف ہیں اس میں ہمیں ایکسپورٹس کو بہت زیادہ اضافہ کرنا ہے، چونکہ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہم معاشی خود مختاری حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم انڈسٹری کے ساتھ بہت گہرے رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی 20 ایکسپورٹ ٹاپ کیٹیگریز ہیں یا کلسٹرز ہیں ان کو ہم ورلڈ کلاس بنائیں انڈسٹری کے ساتھ مل کر، چونکہ اگر ہم نے $100 ارب کا ہدف 2035 تک برآمدات کا حاصل نہیں کیا تو اس کے بڑے سنگین خطرات ہوں گے، اور جو اس وقت ہماری ہیں برآمداتی صلاحیت وہ ناکافی ہے وہاں جانے کے لیے، تو اس میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 40 سالوں میں ہمارا نہ پروڈکٹ پورٹ فولیو ڈائیورسفائی ہوا ہے نہ مارکیٹ پورٹ فولیو ڈائیورسفائی ہوا ہے۔ ہم آج بھی وہی چیزیں بیچ رہے ہیں جو 40 سال پہلے بیچتے تھے، اور آج بھی انہی مارکیٹس میں بیچ رہے ہیں جہاں 40 سال پہلے بیچتے تھے۔ تو اب ہمارا جو اگلا حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایکٹیولی پاکستان کے پروڈکٹ پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائی کریں۔ اس کے لیے اسٹیٹ بینک بھی اور حکومت انسینٹیوز دے رہی ہے کہ ہم جو غیر روایتی نان ٹریڈیشنل ہمارے سیکٹرز ہیں ان کو تیزی کے ساتھ ڈیولپ کریں، تاکہ چاہے وہ انجینئرنگ سیکٹر ہے، چاہے وہ لائٹ انجینئرنگ ہے، چاہے وہ کیمیکلز ہے، چاہے وہ دوسرے مینوفیکچرنگ کے ہمارے کلسٹرز ہیں، ان سب کو ہم روبسٹ کریں اور ان سے گروتھ حاصل کریں۔